وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرف عنه ناطق بفمه۔ دعا کے قبول ہونے کی شرائط اور آداب جو حدیث پاک میں مذکور ہیں، دعا مانگنی چاہیے ہمیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی عرض اور اپنی مناجات ہر مسلمان کو پیش کرنی چاہیے، لیکن چند چیزوں کا اس میں خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ان کا اہتمام کر لیا جائے تو دعا کی قبولیت کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ علماء کرام نے کافی ساری چیزیں لکھی ہیں، لیکن ہم چند ایک چیزیں پڑھیں گے تاکہ یاد بھی رہیں اور ہر مسلمان کے لیے آسانی بھی ہو۔ امام طبرانی سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو پہلے اللہ کی ایسی حمد و ثنا کرے جس کا وہ اہل ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اس کے بعد سوال کرے تو اس کی قبولیت متوقع ہے۔ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، پھر دعا کریں تو انشاءاللہ العزیز وہ دعا قبول ہوگی۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اور ہتھیلیوں کا باطنی حصہ اپنے کندھوں کے مقابل رکھے اور دعا کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیرے۔ یہ جس بات ہم نے پڑھی بھی کہ ہاتھ اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے اور پھر اس کو اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے مبارک پر مان لیتے۔ تو اس طریقے سے یعنی یہ جو ہماری ہتھیلی اندر والا حصہ کندھوں کے برابر ہو، ایسے اس طرح ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے کہ اب یہ کندھوں کے برابر آ رہا۔ تو یہ مصنون طریقہ ہے، اس طریقے سے دعا کی جائے۔ امام ترمذی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا ذکر کر کے اس کے لیے دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے دعا کرتے۔ جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی کے لیے دعا کرنے سے پہلے اپنے لیے دعا کرنا، پھر اس کے لیے دعا کرنا، تو یہ کوئی معلوم چیز نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اسلوب قرآن بھی ہے۔ قرآن مجید میں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب دعا ہے 13ویں سپارے میں، یا اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے اور تمام مؤمنین کو قیامت کے دن تک سب کو بخش دے۔ تو یہ اسلوب قرآن بھی بتا رہا ہے کہ جب آپ دعا کریں تو پہلے اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ تو کسی کے لیے دعا کرنے سے پہلے اپنے لیے دعا کرنا، پھر کسی اور کے لیے دعا کرنا، یہ بھی مسنون بھی ہے، قرآن مجید سے ثابت بھی ہے۔ اور امام بخاری حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو پورے عزم سے سوال کرے، یوں نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر، یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے نا تو پورے یقین کے ساتھ مانگیں، پورے وثوق کے ساتھ مانگیں۔ یہ نہیں کہ یا اللہ تو چاہے تو دے دے، چاہے تو نہ دے، تیری مرضی تو قبول کر لے، مرضی نہ، یعنی یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میں اپنے پاک اللہ کی بارگاہ میں اپنی التجا پیش کر رہا ہوں، میرا مہربان اللہ اسے ضرور قبول فرمائے گا، اور وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں جب بھی دعا مانگیں پورے وصول
یقین کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے، اور جو بھی مانگے، ٹھیک ہے، ہمارا مانگنا، ہمارا سوال لمیٹڈ ہو سکتا ہے، چھوٹا ہو سکتا ہے، اس کی عطا، اس کی نہ کوئی حد ہے، نہ کوئی حساب ہے، نہ کوئی شمار ہے، اس کے خزانوں کی وسعت کا تو کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ اس لیے دعا پورے یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ امام ترمذی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرتا ہے تو یا تو اللہ رب العزت اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے، اور یا اس سے اس کی مثل کوئی برائی دور کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ گناہ کی دعا کرے، نہ قطع رحم کی دعا کرے۔ یعنی جب ہم دعا کرتے ہیں، یہ جامع ترمذی شریف کے حدیث سے بات ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے اس کی دعا دو حال سے خالی نہیں، یا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، جو وہ دعا کر رہا ہے اس کی وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اگر اس کی وہ دعا قبول نہیں ہوئی، جو وہ مانگ رہا ہے وہ اس کو نہیں ملا، اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے اس مومن سے کسی برائی کو دور کر دیتا ہے، جو مصیبت اس پہ آنے والی تھی، کوئی پریشانی آنے والی تھی، وہ کسی برائی میں مبتلا ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ اس سے اس چیز کو دور فرما دیتا ہے، یہ دعا کرنے کے صدقے میں۔ یعنی اس کا مانگنا رائے گاں نہیں جاتا، بلکہ اس کے عوض میں اس کو کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ ہاں، یہ شرط لگائی، بشرطے کہ وہ دعا گناہ کی نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب کوئی مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، معاذ اللہ کوئی بندہ نشہ کرتا ہے، اب وہ دعا کر رہا ہے یا اللہ مجھے 2 چرس کے سگریٹ مل جائیں، میرا گزارا ہو جائے، اب یہ گناہ کی دعا ہے نا، تو ایسی دعا آپ کے بارے میں نہیں ہے، یہ گناہ کی دعا نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ قطع رحمی کی دعا نہیں ہونی چاہیے، یا اللہ میں فلاں رشتہ دار کے ساتھ بولوں ہی نہ، یا اللہ وہ ماری جائے، یا اللہ میرا اس کا سامنا ہی نہ ہو، وہ کبھی میری آنکھوں کے سامنے نہ آئے، تو یہ قطع رحمی ہے، ٹھیک ہے، یہ تعلق توڑنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو اس طرح کی دعا نہ ہو، ہاں دعا جائز ہو اور شریعت کے دائرے کے اندر ہو، تو پھر اس دعا کا بندہ مومن کو ثمر ضرور ملتا ہے، یا وہ دعا قبول ہوتی ہے، نہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت بندہ مومن سے دور فرما دیتا ہے۔ اسی طرح امام احمد سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جب تم اللہ سے دعا کرو تو قبولیت کے یقین سے دعا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل دل سے دعا کرتا ہے، غافل دل سے دعا کرتا ہے، تو غافل دلوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیا مطلب ہے؟ دعا کر رہے ہیں اور توجہ ہے ہی نہیں ہے، رجوع اللہ ہے ہی نہیں ہے، دعا کرتے وقت انسان کی توجہ پوری اپنے خالق اور مالک کی طرف ہونی چاہیے۔ ادھر دعا ہو رہی ہے تو نظریں کہیں اور جا رہی ہیں اور دل کا دھیان کسی اور طرف ہے، زبان پہ کچھ اور چل رہا ہے، دل میں کچھ اور چل رہا ہے، دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے، بیٹھا ہوا کہیں پہ ہے، سوچ کہیں گئی ہوئی ہے، تو یہ دعا کے آداب کے منافی ہے۔ وہ تو مہربان ہے، پھر بھی قبول فرما لے، تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن آداب دعا کے خلاف ہے۔ آداب دعا یہ ہے کہ انسان پوری توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب استغاثہ پیش کر رہا ہے، اپنی التجا پیش کر رہا ہے، تو وہ پورے اہتمام اور توجہ کے ساتھ اپنی التجا پیش کرنی چاہیے۔ اسی طرح قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کرنی چاہیے، کوشش کر۔ حضرت امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں قبلہ کی طرف منہ کیا اور غروب آفتاب تک دعا کرتے رہے، یعنی طویل دعا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا بھی سنت سے ثابت ہے، اور لمبی دعا مانگنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام مسلم نے روایت کی ہے کہ سجدہ میں دعا کی قبولیت کی متوقع ہے، یعنی سجدہ میں دعا کرے، کیونکہ سجدہ انتہائی تذلل ہے اور خشوع و خضوع کی انتہا ہے سجدہ، تو سجدے میں دعا کرے تو اس کی بھی قبولیت کی توقع ہے۔ شوق اور خوف سے دعا کرے، یدعوننا رغبا ورہبا، قرآن مجید میں ہے سورۃ الانبیاء میں، وہ ہم سے رغبت اور خوف سے دعا کرتے ہیں۔ ایک تو
दुआ करते वक्त वही बात कि रुजू इल्लल्लाह, शौक होना चाहिए, बंदे को शौक से दुआ करे, और दूसरा खौफ से दुआ करे, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर बंदे के दिल में मौजूद होना चाहिए, अपने गुनाहों की नदामत और शर्मिंदगी के आसार चेहरे पे मौजूद होने चाहिए। इसी तरह जो है वो 3 बार दुआ करें। हज़रत इमाम मुस्लिम अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते तो 3 बार दुआ करते, और जब सवाल करते तो 3 बार सवाल करते, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा। ये 3 दफ़ा एक सवाल को 3 दफ़ा रिपीट किया है। तो इस तरह करना भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि उसको रिपीट, ठीक है, बार बार उसको रिपीट करें, 3 दफ़ा रिपीट करके दुआ अगर मांगे, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कबूलियत के लिए जल्दी ना करें, इधर से दुआ मांगी और इधर ये उम्मीद लगा ली कि बस अभी मैंने दुआ की और अभी ये कबूल हो जाएगी। इमाम बुखारी और मुस्लिम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक जल्दी नहीं की जाएगी तुम्हारी दुआ कबूल होती रहेगी। तुम में से एक शख्स कहता है मैंने दुआ की और मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, जब तुम अल्लाह ताला से दुआ करो तो बकसरत सवाल करो, क्योंकि तुम करीम से दुआ कर रहे हो। यानी ये नहीं कि बंदा दुआ करे तो जल्दी जल्दी वो ये तवक्को कर ले कि बस अभी से कबूल हो जाए। हमें मांगते रहना चाहिए, और अल्लाह ताला को अच्छा लगता है कि मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है, मुझसे सवाल कर रहा है, तो हमें दस्तक देते रहना चाहिए, हमें मांगते रहना चाहिए, दुआ करते रहना चाहिए। ठीक है, मालिक दा कम पानी लाना, पर कशका लावे, मालिक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे तो मालिक की मर्जी है ना। मालिक का काम तो होता है गोडी करना, दरख्तों को सींचना, उनको पानी देना, उनकी काट छांट करना, उनको दवाई डालना, ख्याल रखना, बस ये मालिक का काम है। अब उन पे फल लगना, फूल लगना, पत्ते लगना, छांव बनना, ये तो मालिक की मर्जी है, और उसका एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर के तहत मुकम्मल होगा तो हो जाएगा। हमें कबूलियत के यकीन के साथ दुआ मांगते रहना चाहिए। देखिए, इसकी एक मिसाल है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, कुरान मजीद में वो मौजूद है, रब्बना वबाअस फीहिम रसूलन मिनहुम, या जब बैतुल्लाह शरीफ तमीर किया उसके बाद या अल्लाह अब इन्हीं में से एक रसूल भी भेज दे। ये दुआ की है अल्लाह के खलील अलैहिस्सलाम ने, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह तामीर करने के बाद काबे में खड़े होकर ये दुआ की है, और ये दुआ कबूल कितनी हुई है? 3000 साल के बाद ये दुआ कबूल हुई। कितने? 3000 साल के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दुआ के 3000 साल बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। तो 3000 साल पहले दुआ की थी, या अल्लाह एक रसूल भेज दे, वो 3000 साल बाद दुआ कबूल हुई। तो इसलिए परेशान नहीं होना चाहिए कि वो हफ्ता हो गया हमें नमाज, कई लोग चाहे होता है ना, पहले तो पढ़ते नहीं है नमाज, फिर जब फंस जाते हैं कहीं फिर वो नमाज शुरू कर देते हैं, नमाज पढ़ के फिर वो नमाज पढ़ने गाना पढ़ के फिर दुआ शुरू कर देते हैं, और फिर उनका ये गुमान ये होता है कि बस अभी देखे ना मैंने कितना बड़ा काम किया, मैं नमाज नहीं पढ़ता था, मैंने नमाज भी पढ़ी है, वुजू भी किया है, सर पे टोपी भी रखी है, मस्जिद भी आया हूँ मैं, ठीक है, मैं तकबीर उला से पहले आके बैठा हुआ हूँ, सुनते भी पढ़ी हैं, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा जिक्र भी किया है, तो अब तो मेरी दुआ कबूल होनी चाहिए ना, अब भी कबूल नहीं हो रही, देखे मैंने इतना एहतमाम किया है। ये वो बेनियाज है, उसको इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है, उसको हमारे तकवा की जरूरत है, दिल की परहेजगारी की जरूरत है, और हमें मांगते जाना चाहिए यकीन के साथ कि वो कबूल जरूर फरमाएगा, बाकी वो बेनियाज उसकी मर्जी है। अच्छा, दुआ की कबूलियत के लिए सबसे जरूरी अमर ये है कि इंसान अपने गुनाहों से तौबा करे, लोगों के जो हुकूक दबा रखे हैं उनको वापस करे, जिस पर जो जुल्म किया उससे माफ करे। काब बिन अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये जो पहले उलूम थे ना, आसमानी उलूम, उनके बड़े माहिर थे हज़रत काब बिन अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माना में कहत पड़ गया, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों के साथ मिलकर 3 बार बारिश की दुआ की, लेकिन बारिश नहीं हुई। अब लोग कहते हैं मौलवी साहब ने भी दुआ की या फिर भी कबूल नहीं हुई, पता नहीं मौलवी साहब भी गुनाहगार हैं, बड़े उनकी दुआ भी कबूल नहीं होती। ये बात नहीं है, ये मालिक की मर्जी है, वो कब कबूल फरमाए। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा दुआ की, लेकिन दुआ कबूल नहीं हुई। अब फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही हुई
اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے درمیان ایک چغل خور ہے، جب تک وہ درمیان سے نہیں نکلے گا تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایک چغل خور ہے تمہارے درمیان بیٹھا ہوا، جب تک وہ اٹھ کے نہیں جاتا دعا قبول نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ وہ کون ہے، وہ چغل خور کون ہے جو ہمارے درمیان بیٹھا ہوا جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی؟ سبحان اللہ۔ تو آپ فرمایا میں تم کو چغلی سے منع کرتا ہوں تو میں تم سے اس کی چغلی کیسے کروں گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میں آپ کو چغلی سے منع کر رہا ہوں، میں یہ بتا دوں کہ وہ چغل خور ہے تو یہ تو اس کی چغلی ہو گئی۔ وہ تو پردہ داری اللہ رب العزت کو کتنی پسند، وہ ستار العیوب ہے، عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، تو وہ ستار ہے اور صفت ستار کو پسند فرماتا ہے۔ تو ہمیں بھی لوگوں کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، جہاں تک ہو سکے ان کے گناہوں کا ڈھنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ان کی جو ہے وہ چرچے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اگر کسی کا کوئی عیب پتہ چل بھی جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی پردہ داری کی جائے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو اس دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ یعنی آپ اس دنیا میں کسی مسلمان کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کے عیب چھپائے گا، آخرت میں بھی آپ کے عیب چھپائے گا اور آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ ہاں یہ علماء کرام نے ضرور لکھا ہے کہ ایک شخص ہیبیچول گناہ گار ہے اور ایسا گناہ کرتا ہے جس سے امت مسلمہ کو نقصان پہنچتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی چور ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ چوری کرتا ہے، یہ معلوم کے جوتے اٹھا کے لے جاتا ہے، یہ سائیکل اٹھا لیتا ہے، موٹر سائیکل چوری کرتا ہے، جیبیں کاٹ لیتا ہے، یہ چوری کر رہا ہے، نقصان دے رہا ہے امت کو، اس کو نومینیٹ کرنا ضروری ہے تاکہ لوگ اس کے نقصان سے بچ جائیں۔ لیکن ایک بندہ وہ شراب پیتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ شرابی ہے، آپ ڈنڈورا نہ پیتے، یہ شراب پیتا ہے، اس کی پتہ کیونکہ یہ اس کا ذاتی عمل ہے، اس کے شراب پینے نہ پینے سے فائدہ نقصان اس کی اپنی ذات کو ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک بندہ یہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا آدمی ہے، آپ اس کے جھوٹ کا ڈنڈورا مت پیٹے تا وقت ہے کہ اس کے جھوٹ سے امت کو نقصان نہ ہو رہا۔ جہاں پہ امت کے نقصان کا مسئلہ آئے گا، کریم آقا علیہ السلام کی امت کو کوئی شخص چونا لگا رہا ہے تو پھر آپ اس کو ایکسپوز ضرور کریں تاکہ لوگ اس کے نقصان سے بچ جائیں۔ جہاں تک اس کی اپنی ذات کی بات ہو تو آپ لوگوں کے گناہوں کو چھپائیں، ان پہ پردہ پوشی کریں، نہ کہ ان کا ڈنڈورا پیٹیں۔ ہم کسی کے عیب چھپائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کو دنیا آخرت میں چھپائے گا۔ یہ وہ کچھ آداب ہیں جو حدیث پاک سے ثابت ہیں، ان آداب کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کا یقین ہے۔ دعا کن اسباب کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی، یہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، مستجاب الدعوات بنائے، ہماری دعاؤں کو